کبھی سوچا تھا کہ ایسا ہوگا ملک کے اندر؟ سوچا نہیں تھا، لیکن اب ہر کچھ، اب سمجھتے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میرے یہ گھر میں گھسے تھے، میں ہر وقت سوچتی ہوں کہ شاید میرے گھر میں یہ دوبارہ گھسیں گے، اور میں تو اپنے میرے جو ملازم جن کو لے کے گئے تھے، ایک تو بیچارہ بہت بیمار ہو گیا، ایک جو ڈرائیور آیا نکل کے، میں نے اسے کہا تھا کہ جب بھی آئیں دوبارہ، مجھے کہہ رہا تھا میری لسٹوں میں نام آ گئے، میں نے کہا جب بھی آئیں مقابلہ کر کے جانا، ہاتھ پکڑ کے مت جانا ان کے ساتھ۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ڈی چوک سے ایک بڑے خوبصورت انداز میں، اس کو اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے نظامت نہیں کی، انہوں نے کہا گرفتار کرنا تو کر لو، ظاہر ہے۔ تو اب بھی آپ کی ملاقات کل ہوئی یا آج آپ کی؟ ابھی وہی جا رہے ہیں، تو ان کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں؟ ہاں، اور حوصلے بلند رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم اتنے سالوں سے ایک ہی تربیت میں، ہم بھی ان خان سے تربیت میں ہیں نا، عمران خان جو تربیت کر رہے ہیں ہم بھی اسی کا حصہ ہیں، تو انشاءاللہ، اور بالکل مایوس بھی نہیں اور امید بھی ہے انشاءاللہ۔ احسان اللہ نیازی کے بارے میں بتائیے گا، ان سے ملاقات ہوئی ہے یا؟ آج ملاقات تھی، وہ میں چھوڑ کر آئی ہوں کیونکہ یہاں پہ ضروری تھا آنا، تو وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے لڑکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لڑکا کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوگ تکلیف میں ہیں اس وقت، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالیے، سوچے یہ پاکستان ہے اور ملک ہے، کیونکہ جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے جہاں اب وہ فوجیوں کے پاس ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب وہ نکلیں گے تو فوج کے لیے نعرے لگائیں گے؟ نہیں، ان کا جو دل فوج کے لیے محبت ہی وہ ختم ہو جائے گی کہ 1.25 سال 1.5 سال ہو گیا لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ظاہر محبت تو نہیں ہو رہی ہوگی، کچھ تو کچھ ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ۔ ہر ایک کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ شاید ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے پاس کبھی ایسا وقت آئے گا۔ خان صاحب نے ہمیشہ اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے، ملک کی عزت بنائی، ملک کے لیے سب کچھ کیا، اور انہوں نے ان کو اس طرح جیل میں ڈالا ہوا ہے جیسے کوئی مجرم ہوئے۔ ان کو فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ وہ حق پہ کھڑے ہیں، اور وہ ان کا مزاج اس لیے ایسے کہ وہ یہ دنیا دار آدمی نہیں ہے، اور وہ بیٹھے ہیں اندر، ان کی سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اس ملک کے لوگوں کی فکر بھی کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے عوام اس تکلیفوں سے نکلے جس میں انہوں نے جس میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر عمر کا بندہ، ہر علاقے کا بندہ، ہر جگہ کا پریشان ہے، اور اسی طرح ہم بھی پریشان ہیں، اور امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ انصاف کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لیں جتنے انہوں نے کیسز چلائے ہیں، جو کچھ کیا، وہاں کہیں انصاف کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انصاف ہوگا، لیکن اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے امید نہیں۔ لیکن اس وقت رؤف حسن کل یہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں اچھے کی امید ہے، ہمارے باتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا، انتظار سمجھوتا غائب ہو گئے، کے پی ہاؤس ڈی سی، پھر بھی اچھے کی امید ہے، یہ کہیں پارٹی وہ تو نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں پارٹی خان صاحب ہیں، خان صاحب کے علاوہ یہ لوگ ہیں، جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی سرخرو ہوگا، جو اگر آگے پیچھے ہوا اس کو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ پارٹی خان صاحب ہے، اور ساری جو لوگ پی ٹی آئی کے ہیں وہ سب خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں، اور اس لیے کھڑے کیونکہ خان صاحب ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، اور خان صاحب آج جیل میں کسی اپنے لیے نہیں ہے، وہ اس ملک کو اور ہم سب لوگوں کے لیے کھڑے ہیں کہ یہ ملک اسی طرح سدھر جائے، اور ہم جو سب اس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ نہ ہوئے، تو خان صاحب سب کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم سب عوام کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن سب کو اس وقت عمران خان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر کوئی اپنی جان بچوانے کے چکر میں ہے، تو اس وقت ان کے کردار کو آپ ہر ایک میں دیکھیں، ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، میں کیا کہوں، سب کی کمزوریاں ہوتی ہیں، لوگوں میں ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کی ویڈیوز، آڈیوز، فائلیں بنا کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، پہلے کرواتے ہیں پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب ہم نہیں جانتے کس کی کیا پریشانی ہے۔ آپ کو بھی کہیں گرفتار کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ پتہ نہیں، اب تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کو دوبارہ آج چوتھا 5واں دن ہے پیش کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ بالکل، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ ریاست تو کہتی ہے ان کے پاس میگا فون ہے، پیٹرول بم ہے، اس پوری چیزوں کی دنیا نے ان کی فوٹیج دیکھی تھی، وہ دونوں اکیلی کھڑی ہوئی تھیں ایک روڈ کے اوپر، ان کے اوپر تو 144 بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ 4 بندے نہیں تھے، وہ 2 بندے تھے۔ اچھا، ابھی تک آپ خان صاحب کے ساتھ نظری کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں؟ جی ہمیشہ سے ڈٹی ہوئی ہوں،
اور انہیں کے وہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ہم سب کا نظریہ ہے، تو اپنا نظریہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ خان صاحب نے ڈی چوک کی کال دے رکھی ہے 14 تاریخ کو، تو آپ آئے گی ڈی چوک میں کارکنوں کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی وہ آپ کو اناؤنس کریں گے اور اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، بٹ یہ تو آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، چلو بات لائنس جو ہے وہ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا، تو باقی تو ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے ابھی گزارا ہی چل رہا ہے نا، گزارا ہی کرنا ہے، گزارا کر رہے ہیں۔ اچھا، بڑھ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیاب ہو سکتی ہے اپنے مطالبات میں؟ حکومت خود ہی بڑی عقل مند ہے، اپنے لیے خود ہی سب کچھ کر لیں گے۔ فواد چودھری صاحب، مولانا فضل الرحمان کا جو آل پارٹی کانفرنس میں گئے ہیں اس میں جو نواز شریف سے کچھ ترلے کیے گئے ہیں مولانا صاحب کو منانے کے حوالے سے، اور پھر ایک خبر آئی کہ مولانا صاحب پر تول بھی رہے ہیں۔ آپ بڑے زیر سیاست دان ہیں، کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب جو ہے چلے جائیں گے حکومتی ساتھ؟ مولانا نے تو نئی جو اپنی تجاویز پیش کی، ان سے تو یہی لگتا ہے نا کہ وہ مولانا کنونس نہیں ہے زرداری صاحب سے اور ان سے، اور ابھی تک بھی جو ترمیم نہیں ہوئی یہ مولانا صاحب کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور آگے بھی مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان یہ ترمیم ہونے دیں گے، اور ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ عمر کے آخری حصے میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، تو آپ بڑے سینئر سیاست دان ہیں، بتائیے گا کہ بلاول وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں 6 مہینے بعد؟ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے، آپ اگلے جو پالیٹکس ہے وہ ان کے بعد اگلی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کردار زندہ رہتا ہے، اپنے کردار کو رہتی دنیا تک اس طرح رکھیں، اس طرح بنائیں کہ آپ کو لوگ یاد کریں، آپ کے لیے اچھے الفاظ چنیں لوگ، آپ کا مقام دنیا میں بلند ہو، آپ اپنے اللہ کے پاس جب جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں۔ سب سے اہم امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے کہ انصاف کرنے والا، جب آپ انصاف کریں گے تو اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے خوش ہوں گے، آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، آپ کی عزت اور شان میں اضافہ ہوگا اگر آپ اچھے کام کریں گے۔ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی سزا اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دے دیتے ہیں۔ سر آخر میں یہ بتا دیں گے سید مستفین کاظمی صاحب کے وجہ سے بتائیں کہ ان کی حالت کیسی ہے اور ان کو بھی جوڈیشل کر دیا؟ دیکھیں جی، انہونی نہیں ہو رہی پاکستان میں۔ ایک ملزم ہے جس کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، 4 دن کا جسمانی ریمانڈ تھا، آج پیش کرنا تھا، ان کو پیش کیے بغیر آپ ان کو جوڈیشل کر رہے ہیں۔ حضور، ملزم کا پیش ہونا عدالت میں اور حاضری لگنا لازم ہوتا ہے، یہ چیز کیے بغیر آپ گھر سے سائن کروا کے اور لے جائیں۔ جو تشدد کیا گیا اس شخص پہ، جو اس کی حالت تھی، جو تصاویر اور ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسا انسانوں میں تو نہیں ہوتا۔ انسانیت تو مر گئی ہے، مسلمانیت ختم ہو گئی ہے۔ آپ جب معاشرے کو اس نہج پہ لے جائیں گے، آج لوگ قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، آج لوگوں کے پاس حالات یہ ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں رہا، لوگ فاقوں پہ مجبور ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، خوف خدا کریں، آپ پاکستان کو کس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کا سوچیں، عوام پاکستان کا سوچیں۔ آپ اگر اس طرح کام کریں گے تو لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔